بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے چھٹے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج سے یہ ہمارا جو سبق شروع ہوگا وہ ہے سیر کارخانہ پنبہ ریشی۔ پنبہ ریشی تو سیر کے معنی آتے ہیں سیر کرنا، گھومنے کے آتے ہیں، دیکھنے کے، کہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے جانا۔ اور کارخانہ کے معنی کارخانے کے آتے ہیں، اور پنبہ کے معنی آتے ہیں روئی کے، اور ریشی کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے۔ تو روئی کاٹنے کے کارخانے کی سیر۔ روئی کاٹنا یعنی جو روئی کا پودا ہوتا ہے تو اس میں روئی تیار ہوتا ہے، تو اس روئی کو لے جا کر اس سے جو ہے کپڑے کو بنایا جاتا ہے، دھاگے کو بنایا جاتا ہے اور دیگر چیزوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو پہلے روئی کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کر جو ہے پھر جو اس سے کپڑے وغیرہ سوتا بنایا جاتا ہے، پھر سوتے سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شاہ ایران تھے، یہ انہوں نے جو ہے ناصر الدین شاہ قاجار، انہوں نے جو ہے جہاں ریل گاڑی کا یورپ ممالک کے اندر ریل گاڑی کا سفر کیا تھا، اسی طرح انہوں نے جو ہے ایک کارخانہ، روئی کاٹنے کے ایک کارخانے کا بھی سیر کیا تھا، تو اس کو بھی انہوں نے اپنے سفر نامے کے اندر لکھا ہے اور یہاں اسی سے منتخب کر کے اس پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سیر کارخانہ پنبہ ریشی، روئی کاٹنے کے کارخانے کی سیر، برائے تماشائے کارخانہ پنبہ ریشی رفتم۔ برائے کے معنی واسطے اور تماشا کے معنی دیکھنا، نظارہ کرنا، اور پنبہ ریشی روئی کاٹنا، پنبہ معنی روئی، ریشی معنی کاٹنا، اور رفتم جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، پہنچنا، میں پہنچا ترجمہ ہوگا۔ تو برائے تماشائے کارخانہ پنبہ ریشی رفتم، روئی کاٹنے کے کارخانے کے دیکھنے کے لیے میں گیا۔ برائے تماشائے کارخانہ پنبہ ریشی، روئی کاٹنے کے کارخانے کے دیکھنے کے لیے رفتم میں گیا۔ رسیدم سر کارخانہ، رسیدم بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، پہنچنا۔ تو سر کارخانہ لفظی ترجمہ کا کارخانہ کے سر پر یعنی کارخانہ کے سامنے۔ رسیدم سر کارخانہ، میں کارخانہ کے سامنے پہنچا یا میں کارخانہ پہنچا۔ پنج مرتبہ داشت، پنج کے معنی پانچ اور مرتبہ کے معنی آتے ہیں منزل، درجے، اور داشت کے معنی رکھنا۔ تو پنج مرتبہ داشت، پانچ مرتبے، پانچ درجے رکھتا تھا، یہ تو لفظی ترجمہ تھا، یعنی یہ ہے جو کارخانہ بنا ہوا تھا اس کی پانچ منزلیں تھیں۔ پنج مرتبہ داشت، پانچ منزلہ تھا، وہ کارخانہ پانچ منزلہ تھا۔ در ہر مرتبہ کارے می کردند، در ہر مرتبہ ہر منزل میں کارے، اب یہاں جو ہے محذوف ہے لوگ، تو کساں لوگ یہ محذوف ہے۔ در ہر مرتبہ کارے می کردند، ہر منزل میں لوگ کارے می کردند کام کر رہے تھے۔ در ہر مرتبہ ہر منزل میں کارے می کردند لوگ کام کر رہے تھے۔ اغلب کے معنی ہے زیادہ تر، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی زبان کا، فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اغلب زنہا زن کی جمع عورت کے معنی میں، مشغول کار بودن، اغلب زنہا زیادہ تر، زنہا عورتیں، مشغول کار بودن کام میں مشغول تھی۔ اغلب زنہا زیادہ تر عورتیں مشغول کار بودن کام میں مشغول تھی۔ ریشمہ وغیرہ درست می کردن، ریشم کی جمع ریشمہ، ریشم کے معنی سوت کے۔ تو ترجمہ ہوگا ریشمہ وغیرہ درست می کردن، سوت وغیرہ درست کر رہی تھی، سوت وغیرہ ٹھیک کر رہی تھیں، یعنی وہاں جو ہے عورتیں جو کام کر رہی تھیں ان کا کام یہ تھا کہ جو سوت وغیرہ تھا اس کو ٹھیک کر رہی تھی۔ در مرتبہ پائیں
پائی کے معنی نیچے کے آتے ہیں، اور پارچہ کے معنی آتے ہیں کپڑا، اور بافتن کے معنی آتے ہیں بننا۔ تو اب ترجمہ ہوگا در مرتبہ پائی، نیچے کی منزل میں، یعنی جو ہے گراؤنڈ فلور، در مرتبہ پائی نیچے کی منزل میں پارچہ می بافتند کپڑا بنا جا رہا تھا۔ در مرتبہ پائی نیچے کی منزل میں پارچہ می بافتند کپڑا بنا جا رہا تھا، کہ این پارچہ را، کہ اس کپڑے کو بجائے دیگر دوسری جگہ، بردن سے لے جانا، کہ این پارچہ را، اس کپڑے کو بجائے دیگر دوسری جگہ بردہ لے جایا جائے گا، یعنی جو ہے گراؤنڈ فلور کے اندر نیچے والی منزل کے اندر کپڑا کو بنا جا رہا تھا۔ اب بنائی کے بعد جب کپڑا بن کے تیار ہو جاتا تھا تو اس کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، اور وہاں پر اس پر جو ہے مہر وغیرہ چھینٹ لگا کر جو ہے اس کو پورے دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ این پارچہ را، کہ اس کپڑے کو بجائے دیگر بردہ دوسری جگہ لے جا کر نقش چید زدہ، چید کے معنی چھینٹ کے آتے ہیں، چھینٹ کے نقوش زدہ لگا کر تمام دنیا حمل می کنن، تمام دنیا کے اندر، تمام دنیا میں روانہ کرتے ہیں۔ تب ترجمہ کریں گے کہ این پارچہ را، کہ اس کپڑے کو بجائے دیگر دوسری جگہ لے جا کر نقش چیز زدہ، چھینٹ کے نقوش ڈال کر تمام دنیا حمل می کنن، ساری دنیا میں روانہ کرتے ہیں۔ کارخانہ پائی بسیار تماشا داشت، نیچے کا کارخانہ، نچلا کارخانہ بسیار تماشا داشت، عجیب نظارہ رکھتا تھا۔ بسیار کے معنی بہت زیادہ، تو یہاں عجیب کا ترجمہ کریں گے۔ بسیار تماشا داشت، عجیب نظارہ رکھتا تھا۔ بقدر یک میدان بزرگ بود، ایک بڑے، بزرگ کے معنی بڑے، تو ایک بڑے میدان کے برابر تھا، یعنی نیچے جو گراؤنڈ فلور تھا، نچلا کارخانہ تھا، بہت ہی لمبا چوڑا تھا، جیسے کھیلنے کا میدان ہوتا ہے اسی میدان کے برابر تھا، بہت بڑا تھا۔ البتہ کے معنی عربی فارسی زبان میں آتے ہیں یقیناً۔ بقدر 2000 دستگاہ داشت، یقیناً 2000 دستگاہ رکھتا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، ترجمہ کریں گے البتہ بقدر 2000 دستگاہ داشت، یقیناً 2000 کے بقدر دستگاہیں تھیں، یعنی نچلی والی منزل کے اندر 2000 دستگاہیں جہاں جو ہے کام کیا جاتا ہے۔ چونکہ پہلے زمانے کے اندر جو کپڑا بنا جاتا تھا وہ ہاتھ سے بنا جاتا تھا، تو اس کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے جیسے کیبن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیبن وہ بنا دیے جاتے تھے کہ اس میں 4-5 آدمی بیٹھ کے جو ہے کپڑا بنے۔ تو اس کے یعنی نچلی منزل کے اندر جو ہے تقریباً 2000 دستگاہیں تھیں۔ بر ہر دستگاہ 4 نفر زن کار می کردن، بر ہر دستگاہ میں 4 نفر زن، 4 عورتیں کار می کردن، کام کر رہی تھی۔ بر ہر دستگاہ میں 4 نفر زن، 4 عورتیں کار می کردن، کام کر رہی تھیں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلا سبق ہم انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر شروع کریں گے، سیر باغ و حش، یعنی چڑیا کھانے کی سیر۔ یہ ہم اگلے جو ہے سبق کے اندر اس سبق کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کو بھی لکھ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔